صحت کلی عطا فرمائے۔ آپ میں سے کوئی مریض ہے تو مولا پاک بی بی صغریٰ کی نالین کے صدقے میں انہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ جتنی حاجات شرعیہ آپ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، چونکہ آج کی مجلس اور یہ جو آپ کا سب سے چھوٹا نوکر اور سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کی حیثیت سے میں گزارش کرتا ہوں، نظر اللہ نے حسین غصہ کیے بغیر بیٹھے بیٹھے دو قدم ممبر کے پاس آتے ہیں، بیٹھے بیٹھے۔ جو بزرگ ہیں بے شک اپنی جگہ بیٹھے رہے ہیں، جو تندرست ہیں نوجوان ہیں، آپ سے گزارش ہے دو قدم نظر اللہ یعنی شاہ جی تھوڑا سا تقریر کر رہے ہیں۔ اور جو بھائی کیمرے کے پیچھے ہیں وہ سلوات میں بھی شامل نہیں ہو رہے، اور پیارے بھائی پیلے سوٹ والے اٹھ کے آ جاؤ جیسا آواز اب ٹھیک آ رہی ہے باجی؟ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ بڑھیا یہ بڑھیا السلام علیکم۔ آپ کی ودیع ہے جناب سیدہ، آپ کی نوکریاں قبول فرمائے۔ اجازت میں نوکری شروع کروں؟ بسم اللہ۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں ذاکر صاحب جس بھی مولا کے مداح خان کو، عالم دین کو، یا مجھ جیسے 2 ٹکے کے طالب علم کو موقع ملتا ہے، سائیں جی وہ کوشش کرتا ہے کعبہ اور وارث کعبہ پہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں کی جائیں۔ سارے بھائی تیار بیٹھے ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے انتہائی واجب احترام محترم سامعین، کل میں فیصل آباد میں تھا، وہاں اسی نگری میں جہاں کے ایک مولوی صاحب نے انتہائی بےہودہ قسم کا اعتراض کیا ہے۔ پہلے تو میں اس مولوی کو نام لیے بغیر وہی کرتا ہوں جو شیعہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں دعا بھی کرتا ہوں کہ پروردگار اب کسی بھی فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ بسم اللہ شاہ جی، حیدر شاہ کی سلام سے۔ وہ ذاکر صاحب لفظ یہ تھا سائیں جی، شاہ جی، وہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں شیعہ کہ علی کعبے میں آیا ہے۔ ابھی کی بات کر رہا ہوں 2021 کی، ابھی سفید داڑھی اتنی تقریباً 70 پلس ہے، یعنی 17-12 مولوی ہے۔ 17 گیا ہے میرے بھائی جو سامنے بیٹھا سمجھ آ رہی ہے آپ؟ چاچا جی 17-12 آدمی ہیں جی۔ بسم اللہ۔ کیا کہتا ہے؟ مولا حسین کے مہمان آتے رہے کہ آپ نے ذرا تھوڑی دیر کھڑے دے، مجھے بانی نے باہر گھنٹہ کہا ہے، مثلا ناظم اکبر صاحب نے اس کا ہاف کیا ہے، لیکن میں اس سے بھی ہاف پڑھوں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ دن ایسے ہیں، ہر بندہ بیزی ہے، تو ذاکر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی صاحب آ رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، حالانکہ لکیر گواہ ہے۔ اور پچھلے سال انہی دنوں میں جب میں مکہ میں تھا تو میں نے کعبہ کو غور سے دیکھا تھا، تو مجھے تب سمجھ آئی تھی وہ لکیر کعبہ پہ تھوڑی ہے، منا کے کلیجے پہ زیادہ ہے۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ سرکار والی سارے آخری آنے تک مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ابھی میں نے لفظ کہا ہی ہے، بھائی نے نعرہ لگایا ہے، سارے کو چہرے ایسے ہو گئے جیسے یہ گلاب کے پھول ہیں، کیونکہ یہ آپ کے خون کی مجبوری ہے کہ نام علی آئے تو آپ کا خون مجبور کرتا ہے کہ آپ کے چہرے جو ہے وہ گلاب کے پھول جیسے ہو جائیں۔ جب بھی آپ نام علی پہ مسکراتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا یہ حصہ کھلتا ہے انسان کا، یہ دیکھیے یا علی، یہ حصہ پورے چہرے کا دروازہ ہے، اور جب بھی چہرہ ہنستا ہے تو دروازہ کھلتا ہے۔ تو سارے بولنا جبراج کے بعد نہ کہنا کہ 13 رجب کو کعبہ پھٹا تھا، نہیں علی دیکھ کے ہنسا تھا۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو جی بسم اللہ، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں، خدا آپ کی محنت کو اور مزید برکت عطا فرمائے جی۔ آپ مجاہد ہیں ہمارے علاقے کے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ تو محترم سامعین وہ کہتا ہے کہ یہ نعوذ باللہ جھوٹ ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں آج، حالانکہ میری عادت یہ ہے، ذاکر صاحب بھی سن رہے ہیں، وہ بھی حیران ہیں، ابھی 2-4 دن پہلے ہماری رسول اللہ میں ملاقات ہوئی تھی، وہ جانتے ہیں کہ دوسرے تیسرے منٹ میں مجمع کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن میں اطمینان سے پڑھ رہا ہوں کیونکہ آج مجھے اتنی داد کی لالچ نہیں جتنی آپ کی دعا کا لالچ ہے۔
میں آج آپ کی دعاؤں کا محتاج ہو کے بیٹھا ہوں. میرا جی چاہتا کہ میں آرام سے دھیمے لہجے میں 2-4 وزنی باتیں کروں اور آپ کی دعا لوں. وہ کہتا ہے توجہ مولوی صاحب علی تو کعبے میں آئے ہیں, جناب کو درد کی سپیڈ کس بات کی ہے؟ سنیے توجہ سے, میری بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ کی آواز یہاں رکھنا ہے, بچوں پہ کنٹرول کیجیے. وہ کہتا ہے توجہ, وہ کہتا ہے اس لیے کہ پوری کائنات میں شاہ جی سب سے افضل جگہ ہے کعبہ. کل دھیان نہ سنیے شاہ جی, اگر یہ مان لیا جائے ذاکر صاحب مولوی کہتا ہے کہ علی کعبے میں آئے ہیں تو یہ محمد کی توہین ہے, کیونکہ وہ تو کعبہ میں نہیں آئے. اور قرآن کیا یار کمال توجہ ہے, اور قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, کہ کائنات میں سب سے افضل جگہ فرسٹ آف آل جگہ کعبہ ہے. یار کیا کمال کی توجہ آپ کی ہے. اگر یہ مان لیا جائے کہ علی کعبہ میں آئے ہیں تو یہ مصطفیٰ کی توہین ہے نعوذ باللہ, چونکہ مصطفیٰ کعبہ میں نہیں آئے. جدی اماں شیعہ بولے باقی نے چھٹی ہے. میں کہتا ہوں مولوی صاحب تو ہمیں کہتا ہے کہ شیعوں کو رسول کی شان کا پتہ نہیں. علی ولی اللہ پڑھنے والوں سے پوچھ, گھوڑے کو سلام کرنے والوں سے پوچھ, آج فریرہ ہاتھ میں لے کر علم کا اولاد مانگنے والوں سے پوچھ, ہمارا عقیدہ کیا ہے. خدا کی عظمت کی قسم علی سینٹر آف دا کعبہ آیا ہے دیوار پھاڑ کے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ماتویوں کا عقیدہ یہ ہے جہاں محمد آئے وہ جگہ کعبے سے بھی افضل ہے. خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. یار کیا کمال ہے. مولا چچلی آپ کا سایہ سلامت رکھے. ایسا مجمع ہو. بسم اللہ بھائی. آدھا کہا بابا سے اچھا جی لفظ شادی آدھا رسائی نہیں, ابھی آدھا لفظ ہے. آپ کی معرفت ہے کہ آپ نے آپ کو پکڑ لیا. لفظ تو اگلا ہے جس کے بارے میں نے ریکویسٹ کی ہے, 2 بندے نہ اس لفظ میں بولے, خدا کی قسم دکھ ہی نہیں. سنی بھائی نہ بولے, ہمارے مہمان ہیں, ہماری جان ہے, نو ڈاؤٹ, نو ڈیبیٹ, نو روڑا. نواں شیعہ چپ رہے, گل نہیں کوئی نہیں, آپ ہی سے آنا ہوگا مل کے. لیکن 2 بندے نہ بولے پھر دکھ ہے بابا جی. ایک حسبی نسبی سید, ایک وہ شیعہ جس کی اماں شیعہ ہے. یہ 2 بندے نہ بولے پھر دکھ ہے. سید اور وہ شیعہ جن کی ماں شیعہ ہے. توجہ کیجیے لفظ میں پہلا کہہ رہا ہوں. بابا حیدر شاہ جی پچھلے محلوں کو سواری اور آپ کی پکیزہ بات شاہ جی ممبر تک آنے چاہیے. میں کہتا ہوں مولوی صاحب 13 رجب کو دیوار پھاڑ کے علی قرآن کی طرح سینٹر آف دا کعبہ آیا ہے. لیکن علم والوں کا, گھوڑے والوں کا, زنجیر والوں کا, علی ولی اللہ والوں کا عقیدہ یہ ہے جہاں زہرا کا بابا ہے وہ جگہ کعبے سے افضل ہے. لیکن مولوی خیال کرنا جہاں محمد آئے کہیں وہ کھانا ابو طالب تو نہیں ہے. بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ بابا جی, اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے. جتھے آئے تھی خانہ کعبہ نے اس پاس سجدہ کیتا. صدقے جا بابا جی, مولا آپ کا سایہ. بابا جی کہہ رہے ہیں کہ جہاں زہرا کے بابا ہے خانہ کعبہ وہاں سجدہ کرتا ہے. مالک آپ کو سلامت. میرے محترم سامعین, تو یہ بابا جی یہ بغض علی ہے جو والدہ کی خیانت کا اثر ہے. آ جائیں بھائی, آ جائیں. صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں جیسے پھر آپ بیٹھتے ہیں تو پھر ٹھیک ہو گئے. سرکار بہتر تو جو ہے بسم اللہ. میرے محترم سامعین, ہمارے وجہ کفر بھی یہی ہے. لوگ کہتے ہیں نا شیعہ کافر ہے. اگر اس کی تقسیم سن لیجیے کہ کیوں کافر کہتے ہیں, اور اس جملے پہ آپ نے توجہ فرمانی ہے. بے شک داد تھوڑی ہے. محترم سامعین, چاہتا نہیں کوئی باتیں بچے ہیں, میرے انتہائی بات احترام دوستوں بزرگوں بھائیوں, اللہ آپ کی معرفت کے رزق میں اضافہ فرمائے. تقسیم معصومین کی اس طرح ہے, 1 منٹ آپ نے مجھے دینا ہے. 1.25 لاکھ کل انبیاء ہیں, چھوٹے بچے سبق لو جی. ان میں سے 313 بڑے رسول ہیں جنہیں قرآن تیسرے پارے کی کالی پٹی میں کہتا ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے بعض رسولوں سے ذاکر صاحب افضل بنایا ہے. پھر ان 313 رسولوں میں سے 5 اولو العزم ہیں, حضرت ابراہیم, حضرت داؤد, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ ذاکر صاحب اور میرے مصطفیٰ. پھر ان 5 اولو العزموں میں سے اللہ نے ایک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتخب کیا.
میترا والے کے حلال دادوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے ہم 313 رسولوں جیسے 313 رسولوں کی شادی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے ہم 5 اولو العزموں جیسے اور 5 اولو العزموں کی یہ طاقت اور پاور نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے ہم زہرا کے بابا محمد مصطفیٰ جیسے. اسی لیے لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ کی قسم، محمد رسول اللہ کی قسم، علی ولی اللہ کی قسم، ماتم کرنے والوں کا عقیدہ یہ ہے 1.25 لاکھ نبی جس جیسا نہ ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو بالکل محمد جیسا ہو اسے علی چاچا جی بادشاہ کو سلامت رکھے. ایک ڈبہ بند ہو گیا یا کوئی مسئلہ بنا ہے تھوڑا سا کھولی گا. مالک آپ کو سلامت رکھے کیونکہ بار بار مومنین اشارے کر رہے ہیں کہ آواز ٹھیک طرح سے نہیں آ رہا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ساؤنڈ ٹھیک ہو جائے تو ماحول بڑا اچھا ہے. نہیں چل تو رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس میں تھوڑی بیس زیادہ ہے، گھٹن زیادہ ہے. اگر تھوڑا سا بہتر کر دیں، بے شک تھوڑا آواز رہے تاکہ خراب نہ ہو. میں اس کا بڑا خیال رکھتا ہوں کیونکہ اس کے پارٹ 3 ہیں، 1 2 اور یہ 3. تو ہمیں اس کا بڑا پتہ، فکر نہ کریں. تھوڑا سا دل کھول کے چلائیں تاکہ ٹھیک ہو جائے. جی بسم اللہ. یہ جو گھٹن ہے نا یہ کم ہونا چاہیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. لو جی پاجی اب کچھ بہتر ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ تہاڈی کوئی نہیں آ رہی. کیونکہ بالکل مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں ساؤنڈ کے بغیر پڑھ رہا ہوں. مجھے ایسا لگ رہا ہے، آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے؟ یہ کوئی ڈبہ بند ہے یا کیا چکر کیا ہے؟ ڈبہ چیک کرو، آواز آ رہی ہے. ذاکر صاحب فرما رہے ہیں کہ جب سے میں بیٹھا ہوں ایسے ہی چل رہا ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا نہیں ڈبے تو شاید زیادہ ہے. ادھر ہے ایک بار بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ ساؤنڈ والے جو ہوتے ہیں نا وہ مطلب ہمارے بھائی ہوتے ہیں، شیعہ نہیں ہوتے، چشتی ہوتے ہیں، کلندری ہوتے ہیں. تو اس اعتبار سے پھر تھوڑا بہت ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں امید ہے کہ چلیں. ہاں توجہ ہے نا آپ بادشاہ کو سلامت رکھے. سائیں جی ایک تحفہ ہے اسی میں آگے ولایت کی ٹرین آگے جا رہی تھی، اس وجہ سے تھوڑا بریک لگی ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں وہ تحفہ دیے بغیر یہاں سے نہ گزروں. ہمیں فون آتا ہے پیر حافظ صاحب، حاجی مول صاحب السلام علیکم یا علیہ مدد السلام علیکم. یہ قبلہ کبھی ذاکر کہتا ہے ممبر پہ شاہ جی بابا جی کوئی بات نہیں، بابا جی بالکل دیکھیے بابا جی خیر ہے، بابا جی خیر ہے، گزارا کرنا ہے آپ دعا فرمائیے. بابا جی فون آتا ہے مول صاحب کبھی ذاکر ممبر پہ کہتا ہے نبی نے کہا، کبھی ذاکر ممبر پہ کہتا ہے رسول نے کہا. کیا فرق ہے دونوں میں؟ اگر میں یہ فرق بتا کے چلا گا میترا والی میں خدا کی قسم صفحہ ادا کا مول پڑ گیا قرآن کی قسم. تو یاد رکھیے علل الشرائع کتاب کا نام ہے، لکھنے والے شیخ صدوق ہے. شیخ صدوق وہ عالم دین ہے جو تیرے 12ویں ایمان کی دعا سے پیدا ہوا تھا. ان کے والد بے اولاد تھے، درخواست دی تھی مولا امام زمانہ کو. سرکار نے فرمایا ایسا بیٹا ہوگا کہ قیامت تک ایسا عالم دین شیعوں میں پھر پیدا نہیں ہوگا. اس عالم دین نے اپنی کتاب میں لکھا ہے فرمان تیرے چھٹے بادشاہ کا ہے، پڑھنے والا آپ کے سامنے آپ کا 2 ٹکے کا نوکر جائے گا مجتبی ہے، حق بنے تو آپ کی پاکیزہ آواز ممبر تک آنی چاہیے. جو ہی میرے بھائی بیٹھتے ہیں مالک ان کو سلامت رکھے، ماتمی بھائیوں کو پھر میں جملہ کہتا ہوں تو یاد رکھیے نبی اور رسول میں فرق یہ ہے میترا والے کے ساتھ زمین پہ کافی دنوں کے بعد میری حاضری ہے اور تحفہ دے کے جا رہا ہوں جناب سیدہ کی جوتی کے صدقے میں. امام فرماتے ہیں یاد رکھو جو فرشتے کی آواز پھر کم خراب ہوگا، جو فرشتے کی آواز سنے، جو فرشتے کی آواز سنے اسے نبی کہتے ہیں. جو روبرو ہو بہو فرشتے کو دیکھے چلی مہربانی اسے رسول کہتے ہیں، اور جس کے بچوں کا درزی بن کے آ جائے اسے بطول کہتے ہیں. بھائی بادشاہ آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں. سرکار بڑی مہربانی. جی بسم اللہ کچھ بہتری ہے جناب مہربانی. جو رب ٹھیک ہے، جو بالکل مصطفیٰ جیسا ہو اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں.
کہ میرے کسی بھائی کو پتا ہے کہ سرکار دو عالم جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو ان کے بابا کس حالت میں تھے؟ کیمرے پر بھائی مومنین کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ بیٹھتے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے بھائی کہ آپ بیٹھ سکیں؟ میں آپ کے ویسے گھر کے بنتا ہوں، میری نام ہی مووی بنے تو کوئی مسئلہ نہیں، تو میں تو آپ کو جی اچھا جو آپ کا حکم ہے نا وہی ہوگا، مہربانی مسائل کا حکم کر رہے ہیں، میں دو جملے انشاءاللہ کہوں گا، پہلے میری بات کو پکڑ دیجیے پاجی توجہ ہے نا اوپر کی طرف۔ اچھا ایک بات بتائیے، عمر صاحب نے مجھے کہا کہ جناب ابو طالب کو جملہ کہیے، ابھی وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ جناب سیدہ کہنا ہے، فرمائشیں دے رہے ہیں تو یہ ذاکر کو دیتے ہیں، آج دل کرتا ہے میں میتر تک فرمائش کرا دی پاجی اچھی ساری بتائیں، اچھی نہیں اچھی بتائیں کہ جناب ابو طالب علیہ السلام سائیں جی تو چپ کر کے سننا ہے، ان نبی پاک کے کیا لگتے ہیں؟ سب یہی کہتے ہیں قرآن کی قسمیں غلط ہے، مجھے علم کی قسم غلط ہے، یہی تو میں کہہ رہا تھا، یہ ہوتی ہے مجلس اس میں بات صحیح اور اچھی ملے۔ اور بھائی جی جو ہوتا ہے نا ابے کا بھائی اسے انگلش میں انکل کہتا ہے، بڑا ہے چھوٹا، عربی میں ام کہتے ہیں، جیسے ہم لکھتے ہیں آئی مین ام کا مطلب چچا، پاکستانی زبان میں میترا والی کی زبان میں نبی کے چچا نہیں تھے، تایا تھے۔ اور بھائی جی جناب ابو طالب علیہ السلام رسول پاک کے تایا جی ہیں، نہ بولو میں بھی چوکا چلو چلو، اور مجھے کلمہ طیبہ کی قسم میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، سرکار ابو طالب علیہ السلام حضرت عبداللہ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، یعنی کہ بڑے ابو ہیں، پاک ابو طالب مصطفیٰ کے بڑے ابو ہیں، جب تک سارے نہ بولو گے مجھے قرآن کی قسم میں ہی آتی ہونا ہے، پاک ابو طالب علیہ السلام مصطفیٰ کے بڑے ابو ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کائنات کے نبیوں کے سردار کے بڑے ابو ہیں، علی کے بابا محمد کے بڑے ابو ہیں، اے اللہ تو انہیں چچا بھی تو بنا سکتا تھا، ڈاکو کیوں بنایا؟ میں کائنات کو بتا رہا ہوں، جب محمد کے بڑے ابو کو کافر کہے کسی بڑے کافر کا بیٹا ہے، بادشاہ کے ہاتھ کو سلامت رکھے، جو ہاتھ فضا میں بلند ہے کسی حرامی کے محتاج نہ ہو، مل کے اونچا نعرہ ہے بھائی پنجاب ملک راج بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میرے بھائیوں مجھ سے آنکھیں کان اور دماغ کھول کے سننی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ جو آپ نے سن رکھا ہے بندہ وہی پڑھ دو تبھی آپ بولیں گے وہی فطرت وہی راہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب چونکہ حالات کا تقاضا یہ ہے اب آپ کو ایسی مرضی میں سننی چاہیے۔ اب میں آپ کو اسی طرح کا علمی نیا تحفہ اور دینے لگا ہوں، توجہ رکھیے گا، میں آپ کو تھوڑا جان دو جی شامل بچے، وہ تحفہ سنیے، وہ یہ ہے میرے محترم سامعین، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا باتیں مدنی ہوگی، شور میں کم کروں گا، آرام سے پڑھوں گا، 10-15 منٹ میں نے آرام سے پڑھنا ہے۔ میرے محترم سامعین حضرت عبداللہ علیہ السلام جو پیغمبر اعظم کے والد محترم ہیں، وہ سرکار کی آمد سے 6 ماہ پہلے اللہ کے پاس چلا گیا، یہ بات طے ہوئی۔ میں سوال کرتا ہوں جناب صاحب، جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے یا مستحب ہے؟ علماء میں اختلاف ہو گیا، نماز واجب ہے، جماعت بتائیں، جماعت بابا جی مستحب ہے، باجی جماعت کے ساتھ پڑھنا بیارہ کی ہو گیا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، نماز واجب ہے لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ ایک صورت ایسی ہے کہ جب جماعت واجب ہو جاتی ہے، جب ابا کہے کہ جماعت سے پڑھنا، انہیں گلیں سنیا کرو، قرآن دی قسمیں انہوں نے میرے ساتھ کی دیں کہ قوم دی گل ملے، دوبارہ سن لیجیے، آپ کی حیرانی اور آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ تمہیں یہ گل پہلی بار پتا رکھا ہے، چلو کوئی بات نہیں، خیر چیز صاحب بولا کنٹرول کیجیے، میں جملہ کروں گا، ادھر دیکھو محترم صاحبین، اللہ نے یہ باپ کا مقام رکھا ہے شریعت محمدی میں کہ اگر باپ کہے کہ مسجد میں جا کے پڑھو تو پھر وہی مستحب جو اللہ نے مستحب قرار دیا تھا ابے کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے۔ گھر سے ہم چلے سفر کے لیے 22, 22.5, 23 کلومیٹر دور جائیں اور اتنا ہی واپس آئیں تو یہ بن جائے گا 44-45 کلومیٹر۔
اتنے سفر پہ جو نماز 4 رکھتی ہوتی ہے وہ 2 ہو جاتی ہے، جسے آپ کہتے ہیں نماز قصر. مرضی نہ پڑھا جائے، بولو تو صحیح نہ ہوا تو کرو، اسے کہتے ہیں نماز قصر. اگر انسان باپ کی نافرمانی میں سفر کرے تو اللہ کہتا ہے پوری پڑھ، قصر تحفہ تھی، تو باپ کا نافرمان ہے، اسی لیے ہم نے تجھ سے وہ تحفہ واپس چھین لیا. اس کا مطلب مہربانی میں قرآن کی قسم ہوں دل پہ کرتا ہے ممبر چھڑ کے تھوڑے پیر چوما ایڈا سونا پسند ہے. اس کا مطلب ہے اللہ نے باپ کے رتبے میں ایسی طاقت رکھی ہے کہ وہ شریعت میں عدلی بدلی اس کا حکم کر دیتا ہے. وہ نماز جماعت جو مستحب تھی ابے کے حکم پہ واجب ہو گئی. وہ نماز جو 4 کی جگہ 2 تھی ابے کی وجہ سے اللہ نے تحفہ واپس لے لیا. اس کا مطلب ہے باپ کی اطاعت دین محمدی میں واجب ہے. اگر آپ کہیں گے تو سرکار علامہ علی ناصر حسینی کی زبان میں جملہ کہوں تو وہ بھی سن لیجیے. قبلہ استاد محترم آپ کو پتہ ہے مشہور جملہ ان کا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ابا کہیں پانی شانی ڈال واسطے پتر مت کھول لے تو کھولنی واجب ہے، کہ جب ابا کے کہے نہیں کھول لے تو اب واجب نہیں. اس کا مطلب ہے جب تک باپ، سب کو دیکھیے اپنے بھائی کا، جب تک باپ شریعت محمدی کے دائرے میں رہ کے حکم کرے شیو حلال دادو تے اپنے پیواں دیو پترو، کیونکہ چولی کو مانتا وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے، اے اپنے پیواں دیو پترو. اللہ کہہ رہا ہے باپ میں اتنی صلاحیت اور کیپیبلٹی ہے کہ اس کا حکم مستحب کو واجب اور نماز قصر کو پھر سے پورا بنا دیتا ہے. اس کا مطلب ہے پتر باپ کا نوکر ہے، پتر جیسا بھی ہو باپ کا نوکر ہے، پتر پہ واجب ہے وہ باپ کا حکم مانے. اسی وجہ سے اللہ نے محمد کو بھیجنے سے پہلے ان کے باپ کو اٹھا لیا کہ حبیب میرا ہو اور نوکری عبداللہ کی کرے. یہ مجھے بارے میں نہیں ہے جنہیں اماں شیعہ کنوسی نہ کرے، وہ اللہ جسے یہ بارے میں نہیں کہ محمد اپنے باپ کی تعلیم کرے، وہی اللہ کہہ رہا تھا حبیب کھڑا ہو جا، زہرا آ گئی ہے. بادشاہ کو سلامت رکھیں، مالک آپ کو سلامت رکھیں. بادشاہ کو سلامت رکھیں. جی بسم اللہ. اور یہ کہ بندہ میرا نام لے کے مجھے دعا دے رہا ہے، دعا دے رہا ہے. مالک آپ کو سلامت رکھیں. میرا دل کرتا ہے اگلا جملہ پھر اٹھ کے آخر پچھلے بندے تک کو میں نے اور ٹھیک ہے بھائی. تو جی مولا آپ کو سلامت رکھے. 3 سے 4 منٹ اور نوکری اور جناب کو سلام کرتا ہوں. کیا بات ہے، کیا بات. میرے محترم سامعین، سبحان اللہ. میں جناب کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ 1.25 لاکھ نبی جس جیسے نہ اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو ہو بہو سیم ٹو سیم مصطفیٰ جیسا ہو اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں. میں پڑھ کے چلا تھا بعد میں بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، سائیں جی بیٹھے ہوئے ہیں، نام محمد صاحب ہیں، ہمارے بالی بھائی ہیں. ان کو مطلب ہے آج آ کر کے کھڑے تھے شاہ کو آیا کافر کراؤ 95 سی کا پرچہ اس پہ، اس نے توہین انسانیت کی ہے. وہ کیسے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ علی نبی جیسا ہے. انہوں اتھوں پڑھ کے بچوں کتنے لگے ہیں. اگر میں کہوں اصول کافی میں لکھا ہے تو وہ تو لاہور سے ملے گی. اگر کہوں بخاری شریف میں لکھا ہے تو وہ تو سوائی مدرسوں کے ہوتے ہی نہیں ملے گی. تو کیوں نہ میں ایسا حوالہ دوں جو ہر گھر سے نکلے. زبان کا نہیں، بھائی زبان سے، بھائی زبان سے، جسے مولانا زبان دیا وہ زبان کا استعمال کرے. اگر میں نے صرف دانت سمیٹنی ہوتی میرے پاس بڑے جملے تھے. میں چاہتا ہوں کہ کام کی باتیں کچھ ہو جائیں. میرے محترم سامعین، ایسا حوالہ دوں جو ہر گھر سے نکلے. جناب کے گھر میں بچے ہوں گے الحمدللہ، اسکول جاتے ہوں گے جو کرونا زیادہ دیتے جی الحمدللہ. ان کا بیگ بھی ہوگا شاہ جی بالکل ہوگا، اس کے اوپر زپ بھی ہوگی بالکل ہوگی. آپ نے زپ کھولی، اندر آپ کو پتلی پتلی 3ری 4تھی جماعت کے بچے کی 7-8 کتابیں نظر آئیں گی. ساری کھول کے دیکھیں، ان میں سے ایک کتاب ہوگی جس کے اوپر لکھا ہوگا دینیات یا اسلامیات. اس میں جملہ نہ لکھا ہو کہ علی نبی جیسا ہے جو چور کی سنا میری. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بھائی وہ ایسے کہ جب محمد مصطفیٰ نے مواخات کی تھی تو جو جس جیسا تھا اسے اسی کا بھائی بنا دیا. اور میں ابو بکر عمر کا بھائی ہے کیونکہ ابو بکر عمر جیسا ہے. عبد الرحمن عثمان کا بھائی ہے کیونکہ عبد الرحمن عثمان جیسا ہے. ابو ذر سلمان کا بھائی ہے کیونکہ ابو ذر سلمان جیسا ہے. اور یا علی تو میرا بھائی ہے اس لیے کہ علی محمد جیسا ہے. سارے بابا جی سائیں جی سید غیر سید
ولایت کرنے والے، میں دونوں بزرگوں کے سامنے گزارش کرنا ذرا میرا ساتھ دیجیے گا. بابا جی کیا نبی پاک نے صرف یہ کہا تھا کہ میں اور علی یہاں بھائی ہیں بس؟ پیر عرب شاہ مالک آپ کا سایہ سلامت کیا فرمایا تھا؟ یا علی انت اخی فی الدنیا، باقی صحابہ یہاں بھائی ہیں. اور یہ دونوں سید یہاں بھی بھائی ہیں. کچھ ہی بولو. آپ کو پتہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر تم مرتا سنا بابا جی کا اسم گرامی کیا ہے پورا؟ سید عباس علی شاہ. سید عباس علی شاہ. بابا بادشاہ جی مالک کا سایہ سلامت رکھے. سید بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور پھر مجاہد بھی ہیں اور ملنگ بھی ہیں. بابا جی نے چاولوں کی دیگ بنائی، چنے والے چاول. مولا حسین علی جنت مرغا پاڑا تھا کی دن ہم ذاکر جو ہے نا مرغا کھاتے ہیں اپنا بڑا پیسے لے کے ادھر کیوں بابا جی تے آرشاں پتہ ہے بابا جی فرق سے چنے والے دیکھ پڑ گئی. شاعرہ کیا آؤ جی شیعہ سنیو، آؤ حسین کا صدقہ لے جاؤ. ہر بندہ بھاگا. بابا جی ذاکر آپ پتہ ایسے کرتے ہیں، آؤ بچہ چھوٹا بیٹا یہ بچہ شاہ جی بابا بادشاہ جی نے یہ چاول ڈالے. تھوڑے سے چاول لے کے چوتھے قدم میں بچہ پہنچا. بابا سے نے اچھا پھر واپس آیا. بابا نے کہا گیا لیا کیا ہے؟ بابا جی میرے برا ہے. خبردار اگر کسی نے کہا کہ یہ بچہ کمینہ بھوکا اور شودا ہے، خدا کی قسم یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے کہ جو بڑے بھائی کو ملتا ہے مولا آپ کو سلامت ہے، جو بڑے بھائی کو ملتا ہے وہ چاہتا ہے یہی میرے چھوٹے بھائی کو. میں نے پیر حیدر شاہ حسنین شاہ سے لے کر حیدر سمدوانی بابا جی شمسی تک مرشد پاک میں جملہ کہنے لگا ہوں اگر حق بنے تو آپ کی پاکیزہ آواز سید بادشاہ منبر تک آنی چاہیے. مولوی صاحب وحدہ لا شریک کی قسم اللہ نے فطرت انسانی میں رکھا ہے کہ اسے جو کچھ ملتا ہے وہ چاہتا ہے اور مجھے ملا ہے یہی میرے بھائی کو ملے جسے 13 رجب کے بعد 16 رجب اہل رسالت میں علی کا آنا پتا ہے. وہ بولے محمد مصطفیٰ نے اپنی پاکیزہ زبان علی کے منہ میں رکھ کے کہا تھا میرے اللہ جو مجھے ملا ہے یہ سارا علی کا ملا ہے. میں بسم اللہ روایت سید آزا آپ نے کیا فرمایا کہ صحابی یہاں بھائی ہے اور سید یہاں بھی. بابا جی ایک تو نوکر ٹھیک ہے سید پاک فرما رہا ہے کہ پتر ٹھیک پہ آنا ہے. اب سنیے وجہ کیا ہے؟ باقی سارے یہاں بھائی، پاک علی اور نبی وہاں بھی بھائی. تو اس کی وجہ فقط یہ ہے میرے محترم سامنے کیا آنا چاہیے ایک جملہ بغیر کو میں داد سننے لگا یاد کرنے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک بھائی کے کام ہوئے جنت والے، دوسرے بھائی کے کام ہوئے جوتیاں کھانے والے. اگر اللہ ایک بھائی کو دے گا جنت قیامت میں، اللہ بھائی تیری جنت کا ٹکٹ نہ کوئی. آپ کو یہ پتا ہے کہ نامہ مال ہوتا ہے کوئی نامہ مال حج پڑھایا جانا ہے پتہ ہے قرآن کہتا ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ نامہ اعمال کی پہلی جلد کے اوپر کیا لکھا ہے؟ نہیں پتا. پائنٹل باغ دی قسمیں 9 برابر شکل نکلے میری گردن کاٹ کے کتوں کو کھلا دو. نامہ اعمال کے اوپر جو پہلی لائن ہے وہ ہے علی غنی اللہ ہے. رب کعبہ قسم مولا علی کی قسم میں خرچ کر رہا ہوں، صرف آپ کی داد نہیں کر رہا. نامہ اعمال کے اوپر جو پہلی سطر ہے وہ لکھا ہے علی ولی اللہ. انہیں ٹکٹ خرید ہے. ایک بندہ میں پڑھ رہا تھا خمسہ میل پر داد کشمیر میں، میں اور بھائی علی رکھو کر اور حد نگاہ تک مجمع ہوتا تھا. تیسرے خمسے کی یعنی 5 کی تیسری مجلس میں میرا موضوع صرف قرآن. 30 پارے کیوں ہیں، ناطق قرآن علی کیسے ہے، مولا حسن قرآن کیسے ہیں، مولا حسین قرآن کیسے ہیں. میرا یہ موضوع تھا پورا 1.5 گھنٹہ. ایک بھائی نے اٹھ کے سوال کر رہا تھا مولوی صاحب آپ سمیت سارے ذاکر کہتے ہیں کہ پورا قرآن علی کا قصیدہ ہے. میں کہا الحمدللہ. یہ سانو بھرا ساڈے نے پوچھا کتنے لکھے ہیں کیسے ثابت ہے؟ وہ میں جواب دیتا ہے جی اجازت ہے میں بھراوا تے اپنے پتر کو دعا کرو گے. میں کہا مولوی صاحب فرض کیجئے کہ یہ قرآن ایک تو شروع ہے ہم کو بناس تک ہوتا ہے.
میں نے کہا 30 پاروں کا خلاصہ یہ ہے، دھیان رکھیں کہ اونچی بولے جہاں سے آپ غلطی محسوس ہو آپ نے بولنا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا قرآن کا خلاصہ یہ ہے 15 پارے کہتے ہیں یہ کرو گے تو جنت ملے گی، 15 پارے کہتے ہیں یہ کرو گے تو دوزخ ملے گی. میں کہا جی اس تو علاوہ کوئی نتیجہ ہے تو چھری لے آؤ تو میری تو بڑھ کے لگے. ایک بار پھر سو کتنے پارے نے کھول 15 پارے کہتے ہیں یہ کرو گے تو جنت ہے، اور 15 پارے کہتے ہیں یہ کرو گے تو. میں کہا اس تو علاوہ تو تیسری گل ہے پورا مجمع قدم نہیں. تو میں نے کہا پھر اس سے بڑا سیدھا کیا ہے؟ قرآن پورا یا جنت دیتا ہے یا جہنم دیتا ہے، اور مصطفیٰ کہتے ہیں جنت ہو یا جہنم تقسیم علی کرے گا. بادشاہ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. سرکار سمجھ آتی جی بسم اللہ کرم مولا آپ کو سامنے کہنے نہیں گی اچھا نعرہ ہے ناری. اگر ایک بھائی کے کام میں جملہ بڑھا کر کہا مجھے بڑی دعا چاہیے، جیسے اسلام سے پہلے دعائی تھی ویسے کہیے کہ میرے ہاتھ میں تو پروردگار ہر بھائی یہاں بھائی ہے، علی اور نبی وہاں بھائی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو میں وجہ یہ ہے اگر ایک بھائی کے عمل ہوئے جنت والے دوسرے کو ہوئے دوزخ والے، اگر میں ایک کو دوں گا جنت اس کی فطرت یہ ہے وہ کہے گا میرے بھائی کو بھی میرے بھائی کو بھی میرے بھائی کو بھی نہیں. اس لیے میں نے وہاں بھائی چارہ ہی ختم کر دیا. میرے اللہ باقیوں کا ختم ہوا، محمد اور علی کا باقی کیوں ہے؟ حیدر شاہ سنجا اللہ کی وعدہ اس جائے کا مجتمعی ہزیان نہ تک باقیوں نے جنت لینی ہے، ان دونوں نے دینی ہے. ان کا مقابلہ کیسے ہے؟ جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھیں، ان کا مقابلہ کیسے ہے؟ میرا بادشاہ جی بابا جی ذرا میرا دکھا جی. بابا جی میں تو انہوں دیکھ کے تمہارا کہنا ہے بابا جی جن سے جنت مانگ رہی ہوں نا ان کی بیٹیوں کو تماچے نہیں مارے جاتے. جی بسم اللہ. سائن جی میرے بھائی آئے تھے یہاں بیٹھے ہیں شاید، انہوں نے فرمایا تھا کہ 2 جملے اس بی بی کے بھی کہنا جس کے آنے پہ باپ کھڑے ہو جاتے تھے. میں کوشش کرتا ہوں کہ حکم پورا کروں اور اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ پہلے شور تھا کوئی بات نہیں، اب بچوں کو کنٹرول کیجیے کیونکہ اب ایسی عبادت شروع ہونے والی ہے جس کا اصلی مقصد صفی اللہ کا ہے. 2 میں پھر سائیں جی جن سے جنت کی امید ہو اور ان کی بیٹیوں کو تماچے نہیں مارے جاتے، جن سے قرآن لیا ہو جن سے قرآن پڑھا ہو ان کی بہنوں کی چادریں نہیں چھینی جاتی. میرے محترم سامنے 2 ایسی معصوم ہستیاں ہیں جو قیامت کے دن کڑیوں سمیت آئیں گی. ایک وہ سید جس کی آج شہادت ہے، دل پہ کرتا ہے ویسے حق بنتا ہے آخری بھائی کا، چونکہ میں ایک طالب علم ہوں، آپ کو مجھ پہ اعتماد ہے اسی لیے اتنی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بندہ باہر نہیں دیکھتے گیٹ تک رش ہے فل بارتا ہے کیونکہ آپ اعتماد کرتے ہیں نا کہ یہ ہمارا طالب علم ہے کوئی نہ کوئی اچھی بات کرے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو پھر 2 جملے سن لیجیے، آپ کے بعد میں کہیں اور پڑھوں گا. حق یہ تھا کہ آخری بھائی پڑھا، لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پہلے یہ یاد رکھیے کہ یہ کوئی زمین کے اوپر پنجرا نہیں تھا جس میں مولا قید تھے، یہ زمین کے اندر کنواں تھا. دوسری بات یہ یاد رکھیے یہ جو 14 سال کا قیدی ہے نا یہ آخری قید ہے، یہ وہ قید ہے جس میں کڑیاں پہنائی تو گئی تھیں. سارے ہائی کر لیں لیکن سائیں جی اتاری. آپ سنتے ہیں کہ میرے مولا کس حال میں تھے؟ کیا پتہ اس کی وجہ کیا تھی؟ سارے ہائی کرو تو پھر عبادت ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ کنویں کا چھت اتنا تھا. آپ ذرا سارے انسان بیٹھے نا آپ اپنے تصور میں سوچیے کہ 14 سال ایسی جگہ انسان کو گزارنی پڑے جہاں بندہ قد سیدھا نہ کر سکے. ایک دشمن عورت کو بھیجا تھا مولا موسیٰ کاظم پہ الزام لگانے کے لیے ہارون رشید نے. کہا وہ جو سامنے زمین کے اندر کنواں ہے نا وہاں وہ میرا مجرم ہے تو اس پہ الزام لگا. وہ بی بی قریب سے واپس آ گئی. آپ سمجھنا کیا ہے؟ ہارون رشید کہتا ہے کیا ہوا؟ کہتی ہے تو نے تو کہا تھا کہ کنویں میں کوئی انسان ہے، وہاں تو صرف ایک قمیض ہے جو زمین پہ گری ہوئی ہے. وہ کہتا ہے اس کے اندر موسیٰ کاظم ہے، پنجرا اس کا گوشت کھا گیا ہے. اچھا اگر لفظ کہوں میں چلا تو میں پڑھ کے آپ سارا دن سوچتے رہیں کہ یہ جاگا میں تمہیں کیا کر گیا، لیکن اس کا حوالہ مانگے تو حوالہ میری جیب میں ہے. جیسے میں گاڑی میں جاؤں آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں، یہ میری جیب میں حوالہ موجود ہے.
ایسے عالم کا جس کا انکار آپ نہیں کر سکتے. مولا علی کی قسم. اگلی بات سنیے جی. بسم اللہ بھائی. مومن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رونا ہے مسائل سن کے تھوڑا بیٹھتے ہیں آپ, کیونکہ سارے یہاں کچھ سے نہیں آئے ہیں. مالک آپ کو سلامت رکھے. کوئی بات نہیں, اگر 2 منٹ کے لیے میری فلم نہ بھی بنے کوئی مسئلہ نہیں, کسی کی عبادت میں خلل نہ آئے. اللہ آپ کی زندگی دراز فرمائے بھائی, غصہ نہ کیجیے گا. یہ میرے بھائیوں اور اگر اس کو میری بہنیں, میری بیٹیاں, میری مائیں غور سے سنیں. جس پنجرے میں میرے مولا قید تھے نا, اس کے اندر ہارون حرام زادے نے لوہے کی سیخیں لگوائی تھی جن کا منہ اندر کی طرف تھا. جیسے ہی میرے مولا دائیں ہوتے تو یہ پہلو کو چومتی, جیسے میرے مولا بائیں ہوتے تو یہ پہلو کو چومتی. اور زیارت کے جملے اتنے سخت ہیں کہ اگر میں یہاں آپ کے سامنے پڑھوں نا زیارت کا جملہ تو آپ یا خود مار دیں یا مجھے مار دیں, اتنے سخت ہیں. ان میں سے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. کہتے تھے کہ یہ کافروں کا 7واں امام ہے. کن کا؟ کافروں کا. اس لیے میں ترجمہ کرنا چھپا کے ہائے کرتے ہیں. 12ویں امام فرماتے ہیں میرا سلام اس مظلوم دادا پہ جس کی میت کو جنازے کے لائق نہیں سمجھا گیا. یہ جملہ بڑا اوکھا سی قرآن کی قسم, بڑا اوکھا سی. جی میں بسم اللہ کرا مالک آپ کا پرسد فرمائے. میرا سلام اس دادے پہ, آپ سمجھ گئے کیونکہ میں نے بلوس نہیں کہنا, میں نے بلوس نہیں کہنا. شاہ جی بیٹیاں 19 بیٹے 18 اور جنازہ مزدور اٹھا رہے ہیں. ایک ہی سنے سیکھی اندر تھی. مینوں 5 12 14 کی قسم میں ٹھیک پہ پڑھتا جی. یہ نہ کہنا کہ اگر نہیں کسی سنیا. پاک جناب فاطمہ کی نالین کی قسم میں سچ پڑھ رہا ہوں. کسی بڑے عالم سے پوچھ دیا اپنے مرضی کے عالم سے, اگر وہ انکار کرے میرا قتل معاف ہے. تسی اتنے دہ کے ہائے نہ کرو تہاڈی مرضی. جب انسان کو پیر عرب شاہ جی زہر ملتا ہے نا, پھر 2 کاموں پہ وہ تڑپتا ہے. جب جگر کٹتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے زیادہ پانی ہو تو میں پیوں, اور دوسرا اس کا جی چاہتا ہے جگہ کھلی ہو تاکہ میں سیر ہو کے آپ کی زبان میں رج کے تڑپ سکوں. چونکہ پنجرہ ایسا تھا جو ہی زہر ملا امام تڑپے. یہ سیکھیں اس پہلو میں پیوست ہو گئے, یہ سیکھیں اس پہلو میں پیوست ہو گئی. کچھ گوشت ان سیکھوں میں رہ گیا. جی صدقے جاوا, کچھ گوشت ان سیکھوں میں رہ گیا. یہ آپ نے سن لیا. آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ شادی ختم ہو گئی. خدا کی قسم ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد میرے مولا گرے, پنجرہ کھولا. یہ حرام زادہ سندی بن شاہد ساکنا آج تک نہیں سنیا. تو میرا قصور نہیں, عالم سے پوچھ لو, مرضی کے مولوی سے پوچھو. اس کے ہاتھ میں کاغذ تھا. یہ آیا سیدھا پنجرے میں اور آپ کہتے ہیں موسیٰ کاظم یہاں لکھ کے دے کہ تو اپنی موت مر رہا ہے. چونکہ تو رسول کا بیٹا ہے لوگ ہمارا تخت الٹ دیں گے. امام فرماتا شرم نہیں آتی, امام حق سے جھوٹ لکھوا رہا ہے. میری جان جا سکتی ہے لیکن میرا ہاتھ غلط نہیں لکھ سکتا. ایک باری سید دیکھو ادھر, اگر یہاں سید ہے تو اس کا مطلب ہے پردے کے پیچھے میری مرشدادیاں بھی ہوں گی. اے سیدہ میں معافی, مرشدادیاں ہوں ایک باری سارے ماتمے میں معافی. تو آنو ستویں امام کی بے گناہ شہادت کا واسطہ پتر سمجھ کے بات کرنا. 5 12 14 کی قسمیں حیدر شاہ سنین شاہ جی, بابا باز شاہ جی, پیر عارف شاہ سائیں جی. یہ حرام زادے نے جب کہا نا لکھ, امام نے کہا نہیں لکھوں گا. یہ لوہے کی 4 میخیں لے کے آ گیا. میخ کا مطلب ہوتا ہے 1 فٹ کا سریا. اس نے آ کے پہلی میخ یہاں رکھی, ہاتھ میں ہتھوڑا لیا, کہتا لکھتا ہے یہ ہاتھ بلند کروں. اس نے ہاتھ کو بلند کیا, کر جی بسم اللہ. بغداد کی گلیوں میں زلزلہ آیا, آسمان تھر تھرانے لگا. اس نے میخیں میرے مولا کے سر میں گاڑ دی. اب مجھ سے پوچھو کیا یہاں پہ بس ہو گئی؟ خدا کی قسم نہیں ہوئی. اس کے بعد میرے مولا تڑپ رہے تھے. انہوں نے ایک بڑا سا قلین منگوایا اور قلین میں میرے مولا کو لپیٹنا شروع کیا. 5 12 14 کی قسمیں. ابھی میرے مولا کی سانسیں باقی تھی, اوپر سے یہ لاٹھیوں سے مارنے لگے. ایک بی بی کی آواز آئی, کوئی ہے جو میرے جی بسم اللہ. مالک آپ کا جی صدقے جاواں, اللہ آپ کا پرسہ فرمائے. یہ میں نے صرف ایک دو جملے کہے ہیں ساتھ میں مولا کے, تاکہ ذرا آپ کا ماحول, آپ کا ذہن بن جائے کہ ہم جی بسم اللہ بہت معاف کریں. مالک آپ کا پرسہ فرمائے, تاکہ ذرا آپ کا ذہن بن جائے کہ ہم نے آج کس سید کے جنازے پہ ماتم کرنا ہے. اس سید کے جنازے میں ماتم کرنا ہے جس کے بیٹے 18 ہیں لیکن جنازہ اٹھانے ہیں. تو یہ ایک سید ہے. جی بسم اللہ. ایک بار سوال, اتنا منٹ, 1 منٹ اور پڑھنا ہے. 1 منٹ مسافر کی. مالک آپ کی ہائے قبول فرمائے. جناب سیدہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے. لو جی 1 منٹ اور پڑھنا ہے اور آپ کو سلام. ایک تو یہ سید ہے جو کڑیوں سمیت روزے ماشاء رکھتے ہیں, اور اللہ کہے گا
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰੋਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਆ ਜਿਹੜੇ 24 ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਰੋਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੇਖੋ। ਅੱਲਾਹ ਕਹੇਗਾ मूसा काज़िम क़यामत है, मेरी अदालत है, अब तो कड़ियाँ उतार दे। अगर रिवायत के लफ्ज़ ना हो इसके बाद मैं कड़ियाँ उतार दूंगा। दूसरी कौन सी हस्ती है आले मोहम्मद के खानदान में जो कड़ियों समेत क़यामत को आएगी? साईं जी, बाबा बादशाह, एक फेरी वाला बंदा होना, पीर आरफ शाह फेरी वाला, साइकिल पे फेरी लगाने लगा, उसकी बेटी मर जाना 20 साल की। बाबा साहब शाह बड़ा औखा जुमला है। आप 10, 15, 20 साल के बाद उसे कहें कि मैंने तेरी बेटी पे फातिहा नहीं पढ़ी थी, मुझे अपनी बेटी की कब्र दिखा ताकि मैं वहाँ खड़े होकर फातिहा पढ़ूँ। कुरान दी अज़मत की कसमें कितना भी गरीब क्यों ना हो, आपका हाथ पकड़ के ले जाएगा 1000 कब्रों वाले कब्रिस्तान में, इशारा करके कहेगा ये मेरी बेटी की कब्र है। मैंने रोज़ा रसूल पे 7 दिन में गुजारे हैं मैंने मदीना में। मैंने पहले दिन पूछा था या रसूल अल्लाह, फेरी वाले को पता है उसकी बेटी कहाँ दफन है? आप मदीने के बादशाह हैं, इतना तो बताइए ज़हरा की कब्र कहाँ है? क्या बतूल की वो कब्र है जिसमें 2 पत्थर हैं, ना रात को चराग है ना दिन को साया है, और मीतरा वाली वालों वहाँ खड़े होके दुआ मांगना मना है। अगर आपका आंसू निकला है तो आपको गिरफ्तार कर लेते हैं। मैं सदके जावा, आपको पता है मैंने ये सवाल पूछा क्यों था? हर बंदा रोता है जी, मैं देख रहा हूँ हर बंदा कुर्सी के लिए बैठे। आपको पता मैंने पूछा क्यों था? बाबा स्नैपशाह जी, हैदर शाह टेलीविजन पे हमारे सुन्नी भाइयों की अजान के बाद एक दुआ आती है जिसमें लफ्ज़ है मकाम महमूदा। ये वो तख्त है जहाँ खड़े होके मुस्तफ़ा तेरी मेरी शफात करेंगे। उस तख्त के बारे में कि वहाँ खड़े होके अमामा उतार के सर में खाक डाल के अर्श के पाए को हिला के मुस्तफ़ा कहेंगे मेरे अल्लाह मुझसे बड़ा मज़लूम कौन है? मैं जिस शहर में बादशाह था वहीं मेरी ज़हरा लावारिस थी। गुंबद खजी बिस्मिल्लाह, गुंबद खजरा देखने के लिए लोग बड़ी बड़ी दूर से आते थे, लेकिन मेरी ज़हरा की कब्र का निशान जी बिस्मिल्लाह करा, मौला आप सबको वहाँ ले जाए, इसी आंसुओं के सदके में, इसी मसाइब के सदके में अल्लाह आप सबको ज़ियारत पे ले जाए। रसूल ने ये जुमला कहा, थोड़ा हटेंगे फिर अली आगे बढ़ेंगे। मेरी माँ बहनों, मेरी मुर्शदारियों, मेरे भाइयों, मेरे सरदारों, मैं अली मौला का आधा फिक्रा पढ़ूंगा, बस आधा नहीं पढ़ूंगा। आधा फिक्रा आपकी मार्फत हाय करके बताएगी कि जनाब रोने के लिए आए हैं तो आपने समझा क्या है। रसूल कहेंगे मैं वो मजलूम हूँ सैयद कि जिस शहर में मैं बादशाह था वही मेरी बेटी लावारिस थी। अली आगे बढ़ के जुमला जो कहेंगे वो आपका पुत्र आधा पढ़ेगा, आधा अपने हाय में पूरा करना है। अली रो के कहेंगे मेरे अल्लाह कोई शक नहीं तेरा हबीब बड़ा मजलूम है, लेकिन मेरे अल्लाह तेरे मोहम्मद की बेटी है तो उसी के शहर में। मेरे अल्लाह मैं नो मजलूम हूँ जिसकी कोई बेटी बाजार खा गया, जिसकी कोई बेटी शाम जी बिस्मिल्लाह, जिसकी कोई बेटी दरबार खा गया। मेरी एक भी बेटी मेरे वतन पे, रोने वालों रो रहे हैं, इबादत में मसरूफ है। आपको पता है कि ये जो जाकिर कहते हैं कि अभी आप मेरे बाद जाकिर पढ़ेंगे तो ये यहीं से मसाइल शुरू करते हैं कि जी भाई कह रहे हैं मैंने शहीदों की गुर्बत ये देखी है कि मौला मूसा काज़िम के 4 बेटे और एक बेटी एक ही कब्र पे दफन है। मैं जाकिर साहब कहूँगा जाकिर साहब फिर भी किस्मत अच्छी, कब्र तो मिल गई ना। मैं तो एक ऐसी सैयदजादी का मसाइल भी जानता हूँ जिसे यहाँ उठा के सजाद पूछता था परदेसियों वाला कब्रिस्तान का जी। मैं बिस्मिल्लाह मौला आपका पूछा फरमाए। आप सुनते हैं ना जाकिर से, जाकिर यहाँ से मसाइल शुरू करते हैं। जाकिर कहते हैं लोगों ने इतना अली के बेटों को नहीं मारा। एक गल सुन ले, आज मैं तो जाकिर जुमला इल्मी रंग में बताऊँ तो ये सच कहते हैं। लो फिर एक बार आवाज रोक लो, साह ले लो, तो इस जुमले तो बाद फिर उच्ची हाय करेंगे। पूरा ईरान आपके मजहब जाफरी की कोई एक किताब ऐसी नहीं मसाइल की हो और उसमें ये फिक्रा ना हो जो आपका पुत्र पढ़ने लगा है। वो फिक्रा ये है, कितना जख्मी था अकबर का बाबा, वो फिक्रा है 1950 जख्मे पर बदन, जिसका तर्जमा मीतरा वाली की जुबान में ये बनता है कि मेरा सफी हुसैन वो मजलूम जख्मी सैयद है जिसकी कमीज पे 1950 जख्मे पर बदन, 1950 सुराख ज़हरा के बेटे की कमीज पे था। 1950 सुराख, यार सोचो सही, 1950 सुराख
حسین کی قمیض میں تھا قرآن دی قسم وہ بندہ شیعہ ماں کا پتر نہیں جدی ہائے نہ نکلے 1950 سوراخوں والی قمیض محمد کی قبر پہ رکھ کے عالیہ بی بی نے کہا نانا تیری قبر کی قسم تیرا حسین تھوڑا زخمی ہے زینب زیادہ زخمی ہے نانا مجھے بڑا مارا گیا نانا میرا سر جی بسم اللہ نانا ہاتھ سے سر تک مجھے بڑا مارا گیا یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں آپ جانتے ہیں بہنوں کی فطرت یہ ہے یہ کھل کے بات صرف ماں سے کرتی ہے نانا سے بس یہی کہا تھا پورے رستے میں بی بی نے مولا سجاد سے یہ نہیں کہا کہ سجاد میں تھک گئی لیکن خدا کی قسم جیسے ماں کی قبر آئی ہے تو بطول کی قبر پہ بیٹھ کے عالیہ بی بی رو کہتی ہے اماں میں تھک گئی اماں تیرا سجاد بچا دے جی بسم اللہ بھائی بڑا سونا ماحول ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے میترا والا نہیں کربلا کا کوئی بارگاہ ہے یہ بنانے والوں کی نیت ہے کسی ذاتی 2% کے ذاتی کا کوئی گمان نہیں ہے یہ آپ کی نیت ہے بانیوں کی نیت ہے امام بارگاہ تعمیر کرنے والوں کی نیت بول رہی ہے خدا کی قسم ایسے روحانی مجھے خوشبو کربلا محسوس ہو رہی ہے اللہ آپ کی ہائے اور تو قبول فرمائے اندر سے پتہ کیا بات آئی تھی اندر فرماسی اے میری عالیہ بیٹی ماں کو اتنا بتا تیرے شب و روز کیسے گزرے اے پتر چھوٹے بیٹا شب کہتے ہیں رات کو پتر روز کہتے ہیں دن کو جناب زہرا کی قبر سے آواز آئی زینب تیرے شب و روز کیسے گزرے میرا دل کرتا ہے آرام نہ جملہ کھاتے دیکھا ہونا تو اڑے دل چکنا کر دے بی بی رو کہتی ہے اماں جہاں تک راتوں کا تعلق ہے میری راتیں جنگلوں میں گزر صدقے جن کے گھر میں بہنیں بیٹیاں موجود ہیں ان کی ہائے نکل جائے گی اگلا فکر پڑا سکتا ہے اماں میری راتیں جنگلوں میں گزر گئی میرے دن بازاروں میں گزر گئے اماں مجھے بڑا مارا گیا ہے قرآن دی عظمت کی قسمیں کتنی لگی ہے تو میں وہ زخم آپ کو بتا رہا ہوں جو ظاہری تھے پتہ ہے باطنی زخم کیسے تھے ایک کری سارے سر چوک کے روک دیا کھڑا میرے لئے دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ جب سید رہا ہوئے ہیں شام سے تو وہ جو سر میری ماؤں بہنوں وہ جو سر موقع نظام پہ تھے ان کا کیا بنا وہ سر واپس ہوئے تھے اور ہر ایک سر پہلے عالیہ بی بی کے ہاتھوں پہ آتا پھر عالیہ بی بی آواز دیتی فلاں بی بی کہاں ہے یہ سر لے دو میں 3 سال ادھا کا لفظ پڑھنا چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا پڑھنے والے زیادہ ہیں ایک پہلا سار آیا جسے دیکھ کے تڑپ کے بی بی کہتی ہے وہ ماں کہاں ہے جو 18 سال ترستی رہی کہ کبھی مجھے بھی اکبر ماں کہے پیچھے سوادے جی عالیہ بی بی نوکرانی لیلا یہاں ہے میرا دل کرتا ہے ایک باری ادھر بھی سارے اونچی ہائے کرو پھر ایک ایسا سار آیا کہ بی بی رو کہتی ہے کہاں ہے لٹے ہوئے سہرے والوں کی ماں کہاں ہے یتیم قاسم کی ماں جناب فروا کے بعد جی عالیہ بی بی نوکرانی یہاں ہے فرمایا یہ لے تیرا قاسم بڑی مدت بعد اس سے ملنے آیا ہے لو جی ایک باری رل کے پرسا پیش کرو تو میں تمہیں سلام کرا پھر ایک ایسا سیدانہ سار آیا بی بی کے ہاتھ چھوٹے تھے بڑے تھے وہ سر ان میں چھپ گیا یوں دیکھ کے بی بی نے کہا کہاں ہے رباب جی علی کی بیٹی فرمایا اصغر ملنے آیا ہے سیدوں غیر سیدوں میری بہنوں میری ماؤں بالخصوص میری وہ بہنیں جن کی گود میں چھوٹے بچے ہیں ذاکر مسافر پردیسی بھائی سمجھ کے مجھے معاف کرنا 2 کام بی بی نے کیے تھے قرآن کی قسم میں آپ پڑھا رہا ہوں پہلا یہ کیا کہ یوں ہاتھوں پہ اٹھا کر 3 مرتبہ ماں نے خشک لبوں پہ بوسا دیا میرا خیال ہے جنہیں میرے بھرا بیٹھے نا مرد شاید تہاڈی ہائے تھوڑی نکلے ایتھے میری بہنوں کی ہائے چوکھی نکلنی ہے پہلا جملہ بی بی نے کہا بی بی رو کہتی ہے اصغر لال تیری ایج کے بچے اتنی دیر ماں کے بغیر تو نہیں رہتے میرا لال تو اتنی دیر ماں کے بغیر کیسے رہا اگلا فکرہ پیر عارف شاہ جی سائیں جی بابا بادشاہ جی مجھے آپ کی پاک جد کی قسم بابا حیدر شاہ حسنین شاہ جی قرآن دی عظمت کی قسم میں چھت پہ بیٹھ کے دیوار کی طرف کر کے غازی شہن شاہ کے اس شبیہ علم کی قسم میں پورا گھنٹہ روتا رہا اپنے بچوں سے اپنے گھر والوں سے چھپ چھپ کے کہ کہیں یہ پوچھیں گے کہ مولوی نے کیوں ہے اگلا جملہ اتنا سخت ہے وہ جملہ ظاہر بڑا نرم ہے میرے اندر زخم کر گیا ہو سکتا ہے آپ کی باہر نکلے پہلا فکرہ کیا اصغر بیٹا اتنی ایج کے بچے ماں کے بغیر اتنی دیر نہیں اگلا فکرہ میں بڑا رویا تھی میری پہنا سمجھ دیں گے بی بی لوگ کہتی ہے اصغر بیٹا ایک تجھے خبر بھی دینی ہے اماں کون سی فرمایا تیرے بعد سکینہ بھی مر گئی ہے اصغر میرے 2 ہی رشتے تھے جی بسم اللہ مولا آپ کا پرسہ قبول ہے اصغر میرے 2 ہی رشتے تھے سیدوں سے میرے دونوں رشتے جی بسم اللہ میرے دونوں رشتے ختم ہو گئے آخری لفظ کہہ کے میں سلام کرنے لگا ہوں ایک کری پھر آرام کا روایت سنو اسی آدھے منٹ میں سلام کرنے لگا رسول نے کیا فرمایا میں وہ مظلوم ہوں
जो जिस शहर में बादशाह था वहीं मेरी ज़हरा लावारिस थी। अली बोला क्या कहेंगे, मैं वो मजलूम हूँ कि मेरी कोई बेटी भी मेरे वतन पे, हुण मेरा दिल करता लफ्ज़ आखिरी है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बड़ा मसाइल सुना जे, सोना सुना जे, एक करी पुत्र समझ के, जाकिर समझ के, मस्कीन मुसाफिर समझ के रिक्वेस्ट है, इस जुमले को जरा उच्ची हाई करें, क्योंकि ये जुमला डिमांड करता है कि बुलंद आवाज से हाई की जाए। दो सैयद बात करके हटेंगे, आखिरी लफ्ज़, एक तीसरा सैयद आगे बढ़ेगा। ये सैयद जब बात करेगा तो मोहम्मद चीखे मारेगा, और खैबर शिकन अली, अल्लाह के हाथों वाला अली अपने मुंह पे मातम करेगा, अर्श का वो पाया खुद बखुद हिलेगा। जब ये सैयद आगे बढ़ कहेगा, अल्लाह मेरे मालिक कोई शक नहीं, मेरा नाना भी बड़ा मजलूम है, मेरा बाबा भी बड़ा मजलूम है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा एक बार उच्ची हाई करा दे, लेकिन मेरे मालिक मेरा नाना हो या मेरा बाबा, इनकी बेटियां कब्रों में तो आजाद है ना। मैं वो मजलूम हूँ अल्लती तो फिनत में कयूं देहा, और जिसकी सकीना कड़ियों समेत दफन की गई। 4 साल की जदीद की बच्ची ने जब देखा कि ये 4 साल कैदन है जो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रही है, ये बच्ची 2 कदम आगे बढ़ी और आगे बढ़ के सैयदा सकीना से कहती, छोटी कैदन क्या बात है, मैं जब से यहाँ खड़ी हूँ तू मुझे देखी जा रही है, वजह क्या है? अगे पर्दा है, हो सकता है मेरी माँ बहन को मिंबर नजर ना आ रहा हो, तो अपना नजर पे आਉਂਦਾ है, उच्ची हाय करा दे। बीबी रोक कहती है, असल वजह ये कुरान की कसम, असल गल दसा जो जाकर छुपाते हैं, ये जाकर कहता है कि कटी गर्दन देख के बीबी मर गई। बाबा पहले तू मेरे सीने पे सोता था, एक पैंतन पाग की किस्में जाकर छुपाते हैं। भाई अल्लाह के बंदो, जो बच्ची 13 ज़रबे देख के ना मरी, वो कटी गर्दन देख के कैसे मर गई? अलमला ने कफन बना के मेरे सर पे डाल। असल बात ये थी, बाजार में असगर की बहन को मारा पड़ा गया था। सारी सैयदजादियों में सबसे जो तंग थी ना बीबी, वो सकीना थी। एक मरतबा मिल के पूछा जाएगा मुझे तो भाई वजह क्या है, जिन्होंने घर दिया ने हाय करा दे। वजह ये थी, रस्सी कुछ ज्यादा तंग थी। वो बच्ची करीब आ कहती है, मेरी तरफ क्यों देखती है? बीबी रोक कहती है, जो तूने तुर पहने हैं ना, ये मेरे हैं। तो कहती है, छोटी कैदन, मैं बादशाह की बेटी, तू कैदन, ये दुर तेरे, ये कैसे हो सकता है? अगर ये दुर तेरे हैं तो कोई निशानी है? बीबी रो कहती है, उतार के देख, अगर खून हुआ तो मेरे हैं, अगर खून ना हुआ तो तेरे हैं। ये यतीम सैयदजादी का खून है, जितनी बार भी धोएगी ये उतरने वाला नहीं है। इधर रखा जाए ऐसे, क्योंकि यजीद की बीवी और बेटी मातमी शिया है। ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगा कैसे है। उस बच्ची ने यूं हाथ रखा, कहते छोटी कैदन, भाजी थोड़ा आवाज आ गया, अभी उतारू? बीबी कहता नहीं। क्यों? बीबी कहती हम वो खानदान हैं, जब एक बार चीज चली जाए ना फिर हम उसे वापस नहीं देते। वो कहती है, छोटी बच्ची की बात नहीं खाते ही थे नहीं, जिन्होंने घर ते आना थोड़ी मैल से हो जाएगी। छोटी कहते हैं, एक बात तो बता, का पूछू? का ये बता के तेरे बाबा जिंदा है? बीबी फरमाया मारा गया। तेरे भाई जिंदा है? फरमाया एक के सिवा मारे गए। तेरा चचा भी था? फरमाया जैसा मेरा था, कायनात में किसी का नहीं था। मैं लफ्ज़ आखिरी आखिर लगा तो सलाम करने का रिक्वेस्ट की थी कि एक बार सारे ऊँची हाय करेंगे। लोग कहते हैं, अच्छा अच्छा छोटी कहते हैं, मैं समझ गई, ये तू इसलिए दुर वापस न ले रही कि अब दुर पहनने का क्या फायदा? न मेरे बाबा रहे, न मेरे भाई रहे, न मेरा चचा रहा, जेडे सिर्फ करूं इस नियत से आयो कि उजड़ी बतूल में गुरसा देना एक बारी उच्ची है करा दे। ये वजह है सकीना लोग कहते नहीं, दीन बचाने के लिए कत्ल होना मेरे बाप दादा की सुन्नत है, तो छोटी कहते फिर दुर लेती क्यों नहीं? कहना माफ करा जी। बीबी लोग कहती है, असल वजह यह है, अब दुर पहनने के लिए मेरे कानों में जगह नहीं बची, और मेरी कुंडलियां बंद थी, जालिम ने उंगलियां डाल के ऐसे खींचा और मेरे कान फट गए।